نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة روم کی آیت نمبر 11 تا آیت نمبر 19۔ قیامت کا قائم ہونا یہ انسانی عقل کے خلاف بات نہیں ہے، بلکہ عقل انسانی بھی اسے تسلیم کرتی ہے، مگر اس میں غور و فکر نہیں کیا جاتا، اور اسی بات کا پروردگار عالم اپنے بندوں سے شکوہ فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ یبدأ الخلق، ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی ہی ساری مخلوق کو پیدا کرتے ہیں، ثم یعیدہ، پھر وہی اس کا اعادہ بھی کریں گے، یعنی ایک بار اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، اس کے بعد فنا ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اور یہی بات انکار کرنے والوں کو اور منکرین کو سمجھ نہیں آتی، ان کو یہ مشکل نظر آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اور مٹی میں مل جاتا ہے، نہ اس کے جسم پر گوشت رہتا ہے، نہ ہڈی پسلی باقی رہتی ہے، نہ جوڑ اپنی جگہ پہ رہتے ہیں، تو دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا؟ اور پھر وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بڑوں میں سے اپنے آباء و اجداد میں سے کسی کو دوبارہ زندہ ہوتے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ذرا غور تو کرو، جس نے تمہیں پہلی مرتبہ بغیر نمونے کے پیدا کر دیا تھا، کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہیں؟ وہ قادر مطلق ہیں، وہ جو چاہیں اور جس طرح چاہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ سورۃ یاسین میں فرمایا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ دوبارہ ضرور پیدا کریں گے، دوبارہ زندگی عطا کریں گے، اور پھر اس دنیا کی زندگی کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ جس نے اچھائیاں کی ہوں گی تو اس کو جزا ملے گی، جس نے برائیاں کی ہوں گی تو اس کو پھر سزا ملے گی۔ فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی جب قیامت برپا ہوگی تو تمہیں زندگی ملے گی اور پروردگار کے سامنے تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ آگے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی، يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، تو اس دن مجرم مایوس ہو جائیں گے، وہ سمجھ جائیں گے اس دن کہ اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور عذاب سے کسی صورت میں بچ نہیں سکتے، اب نجات کی کوئی صورت نہیں ہے، اب ہمارا انجام بہتر نہیں ہو سکتا۔ انہیں یہ خیال تو آئے گا کہ دنیا میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو شریک بنا رکھے تھے اور ہماری امیدیں قائم تھی ان سے کہ وہ ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں چھڑا لیں گے، عذاب سے بچا لیں گے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی یہ حسرت ان کے دل ہی دل میں رہ جائے گی، کیونکہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، آج ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارشی نظر نہیں آئے گا جو آگے بڑھ کر اللہ کے ہاں ان کی سفارش کر سکے۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ قیامت کے دن کئی مواقع آئیں گے، ایک موقع ایسا بھی آئے گا
کہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، جو دنیا میں شرک کیا کرتے تھے، وہ اپنے شرک سے انکار کر دیں گے اور وہاں پر کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین۔ سورۃ انعام میں ہے کہ اللہ کی قسم ہم تو شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کا خیال ہوگا کہ شاید انکار کر کے ہم بچ جائیں گے مواخذے سے، مگر وہاں پر اس دن کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ سورۃ طارق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر، اس دن تمام راز کھول دیے جائیں گے اور وہاں پر انسان کے خلاف بہت سارے گواہ ہوں گے جو انسان کی عقیدے اور عمل کے بارے میں گواہی دیں گے۔ درخت اور پتھر بھی گواہ بنیں گے، زمین کا وہ ٹکڑا جہاں پر وہ نیکی یا بدی کیا کرتا تھا وہ بھی گواہی دے گا، اللہ کے فرشتے بھی گواہی دیں گے، بلکہ انسان کے اپنے اعضاء بھی گواہی دیں گے۔ ارشاد فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اس دن سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ جو مومن ہوں گے وہ الگ ہوں گے، کافر الگ ہوں گے، مشرک الگ ہوں گے، جو موحد ہیں وہ الگ ہوں گے، جو منافق ہیں وہ الگ ہوں گے، جو نیک ہیں وہ الگ ہو جائیں گے، جو برے تھے وہ الگ ہو جائیں گے۔ اس دن گروہ بندیاں ہوں گی، الگ سے گروہ بنائے جائیں گے اور ہر شخص کو اپنے مرکز کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ جو نیک لوگ ہیں وہ اپنی نیکی کے اخلاص کی وجہ سے اور اس حساب سے الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے، اور جو لوگ مجرم تھے، دنیا میں جرم کیا کرتے تھے، وہ اپنے جرم کی نوعیت کے اعتبار سے مزید گروپوں میں اور گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ آج کل چونکہ نمبروں سے ہی پتہ چلتا ہے کتنے نمبر کس نے دیے ہیں پیپر میں، تو اس حساب سے دیکھا جائے تو یوں سمجھیں کہ جو 100 نمبر کے مجرم ہیں ان کی قطار اور لائن الگ ہوگی، جن کے 90 نمبر ہیں وہ الگ کھڑے ہوں گے۔ فرمایا کہ پھر آگے کیا ہوگا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو، وحدانیت کو تسلیم کیا، کیونکہ یہی چیز کامیابی کا ذریعہ ہے، اور ساتھ ہی اللہ کے نبی کی رسالت پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں، کتابوں اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے اعمال بھی انجام دیے، جو فرائض سے ان کی پابندی کرتے رہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بنیادی چیزیں ہیں۔ اللہ کے حقوق بھی ادا کرتے رہے، حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے رہے۔ فرمایا فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، ایسے لوگوں کو باغ میں خشک کیا جائے گا، اور وہ باغ جنت ہے۔ جنہوں نے نیکوکاری کی زندگی دنیا میں گزاری ہے، حقوق کا خیال رکھا ہے، اپنے رب کو راضی کیا، ناراض نہیں کیا، تو پھر ان کو ایسے باغات ملیں گے جن کے آگے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور وہ صرف باغ نہیں ہوں گے بلکہ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ جنات عدن، رہائشی باغات ہوں گے۔ ان باغات میں رہنے کے لیے ان کی عالیشان مکانات بھی بنے ہوں گے، اور ہر قسم کی ضرورت کی چیزیں اور آسائشیں ان کو حاصل ہوں گی۔ اور دنیا میں جو ایمان لائے تھے اور نیکی کیا کرتے تھے، یہ اس کا صلہ ہوگا، اور یہ ایسے انعامات ہوں گے کہ جن پر کبھی زوال نہیں آئے گا، وہ انعامات کبھی واپس سے لیے نہیں جائیں گے، اور ان کو ان باغات سے اور ان مکانات سے نکالے جانے کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہاں پر کوئی موت کا ڈر ہوگا، نہ ہی تکلیف، پریشانی، حادثات، اور نہ ہی بیماری کا خوف ہوگا۔ اور جبکہ وہ لوگ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کیا، اللہ کے انبیاء، ملائکہ، کتابوں اور تقدیر پر ایمان نہیں رکھا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے دلائل، معجزات اور احکام کو جھٹلاتے رہے، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات یعنی قیامت کے دن کو اور قیامت کے دن کے حساب کتاب کو جھٹلایا، تو فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، کہ وہ عذاب میں جکڑے ہوئے حاضر کیے جائیں گے۔ فرشتے ان کو گرفتار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور پھر حکم ہوگا، سورۃ الحاقہ میں ہے، خُذُوهُ فَغُلُّوهُ، پکڑ لو اور گلے میں توق پہنا دو، اور پھر 70 گز لمبی زنجیروں میں ان کو جکڑ لیا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت
واقع ہونے والی ہے، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، سورۃ انبیاء، کہ جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ لوگوں کو پیدا کیا اسی طرح دوبارہ بھی اٹھائیں گے، اور یہ ہمارا وعدہ ہے اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون، پس اللہ کی پاکی بیان کرو جب تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرتے ہو، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی ذات کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور اسی ذات کی تسبیح بیان کرو، وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، پچھلے پہر بھی اور جب کہ تم دوپہر گزارتے ہو۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں 5 نمازوں اور ان کے اوقات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نمازوں کی اوقات کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ اس آیت کریمہ میں تمسون سے مغرب، تصبحون سے فجر، عشیہ سے عصر، اور تظہرون سے ظہر کی نماز مراد ہے۔ 4 نمازیں تو یہاں پہ ہو گئیں، اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے سورۃ نور کی آیت نمبر 58 تلاوت فرمائی، جس میں ارشاد ہے وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ۔ اس آیت میں نابالغ بچوں کو بھی 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان 3 اوقات میں خلوت میں آنے سے منع کر دیا گیا کہ وہ بچے بھی اپنے والدین کے خلوت میں نہ آئیں۔ اور وہ کون سے اوقات ہیں؟ فجر سے پہلے، دوپہر کو آرام کے وقت، اور عشاء کے بعد۔ نمازوں کے اوقات کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل میں بھی موجود ہے، وہاں پہ آیت نمبر 78 میں ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، یعنی نماز قائم کریں سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کی نماز کہ جس میں قرآن کریم زیادہ پڑھا جاتا ہے اور وہ فرشتوں کی حاضری کا وقت بھی ہوتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ ان اوقات کی خصوصیت یہ ہے کہ ان اوقات میں نعمت کے اظہار کا زیادہ موقع ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نشانات قدرت ان اوقات میں زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ رات اور دن کا بدلنا، سورج کا طلوع اور غروب ہونا، اور عین دوپہر کے وقت نشانات قدرت اچھے طریقے سے انسان پہ واضح ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک احسان یاد دلاتے ہوئے فرمایا یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے نکالتے ہیں، ویخرج المیت من الحی، اور مردہ کو زندہ سے نکالتے ہیں۔ زمین مردہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے جاندار چیزوں کو نکالا۔ انڈا مردہ ہوتا ہے مگر اس سے زندہ چوزا نکلتا ہے۔ کافر کی مثال مردہ کی ہے، مگر اللہ چاہیں تو ابو جہل جیسے کافر سے اکرمہ جیسے زندہ اور صاحب ایمان انسان کو پیدا کر دیں۔ آزر بت پرست اور بت فروش پکا کافر تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو پیدا فرمایا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ بڑا نیک ہوتا ہے، ایماندار ہوتا ہے، مگر اولاد نافرمان نکلتی ہے، اور اللہ کا جو نافرمان ہے وہ مردہ کے مشابہ ہے۔ تو فرمایا وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ تعالیٰ زمین کو مردہ ہونے کے بعد پھر زندہ کر دیتے ہیں، یعنی زمین بالکل خشک ہو چکی ہوتی ہے اور اس کی نشو و نما کی کوئی علامت اس میں نظر نہیں آتی، مگر پروردگار عالم بارش برسا کر اس کو زندہ کر دیتے ہیں، اس میں ہریالی آ جاتی ہے، اور پھر وہی مردہ زمین اپنے خزانے اگلنے لگتی ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور قیامت والے دن تم بھی اسی طرح زمین سے نکالے جاؤ گے۔ جس طرح تم روزمرہ زندگی میں مردہ سے زندہ ہوتے دیکھتے ہو، اسی طرح قیامت کو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دوبارہ زندگی عطا کر کے اور اپنے سامنے کھڑا کر دیں گے، اور پھر حساب کتاب لیا جائے گا، اور ایک ایسی منزل ہے حساب و کتاب کی جس سے ہر شخص نے گزرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ منزل ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔